بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے جناب محترم صاحب، تاشی صاحب، تمام مہمان گرامی اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے بہن بھائی کو السلام علیکم۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ہم نے اس قابل کرنے کی اپنے آپ کو آج تھوڑی سی تکلیف دینی ہے۔ میں جناب امتیاز دوڑا صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج ایک بہت خوبصورت گلدستہ جو ہے یہاں پہ وہ سجایا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ بھائیوں احساس کمتری سے باہر آنا پڑے گا ہم کو، اس لیے کہ ہم اپنے بچوں کے ذمہ دار ہیں۔ جو 23 مارچ کی بات ہو رہی ہے وہی اس لیے ہوئی تھی کہ جہاں میں ہم رہے تھے وہاں پہ ہم کو وہ رائٹ نہیں مل رہے تھے، اور اسی وجہ سے ہمیں جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جو آپ کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے عملی جامہ بنایا، اور جو عملی جامہ بنایا گیا وہ کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ وہ پلیٹ میں ہمیں کوئی چیز نہیں ملی تھی، آپ کو یاد رکھنا ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری میں روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ ہمیشہ میں جب بات کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار ہمارے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی روح، قائد اعظم رحمۃ اللہ کی روح اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا تصور وہ اپنی قبر میں ہمیں کیا یاد کرتا ہوگا کہ بچوں تمہیں میں نے جو خواب اور اس کی تکمیل کا جو عمل کر کے دکھایا تھا اس کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہو۔ ہمیشہ میں وکیلا کرتا تھا، لیکن آج مجھے ایک کرن ملی ہے، وہ جناب جنرل رحیل صاحب کی شکل میں، ایک مجاہد کی شکل میں، اور اللہ کرے کہ وہ کرن اس تکمیل تک پہنچے جو ہمارے قائد کی خواہش تھی۔ بتا دیا اس مجاہد نے کہ اس دھرتی ماں میں ایسے بچے موجود ہیں، وہ ایسی دھرتی ماں ہے کہ جس نے ایسے بچے کا جنم دیا جو شہادت سے اس کا گھر دیکھ لیں، وہ بچوں سے لے کر اپنے آپ کو پیش کیے ہوئے ہے۔ اس کا نام جنرل رحیل ہے، اور میں تمام پارٹیز کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جب ملک کی بقا کا ٹائم آیا تو سب اکٹھے ہو گئے، کیونکہ جب پشاور کا وہ سانحہ پیش آیا تو بہت تکلیف ہوئی، خدا کی قسم جب وہ شکل دیتے تو روح کانپ جاتی تھی۔ لیکن میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ ان بچوں کی شہادت سے ہمیں وہ کام مل جائے جو اللہ کی طرف سے شاید یہ امتحان کے بعد ہمیں وہ منزل ملنے والی ہے۔ تو اس کی شکل اب جنرل رحیل صاحب کی شکل میں ہمیں نظر آ رہی ہے، اور ہمیں ان کے ساتھ دینا ہوگا، کیونکہ ہم پاکستان کے لیے وہ ہر کام کرنے کو تیار ہیں، جو ہمارے بچے ہمارا تن من دھن ان کے لیے حاضر ہے۔ تو میں ایک بار پھر کیونکہ بات کرنا رکھوں گا جاری تو رات تک نیکسٹ ڈے تک چلتی رہے گی، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں یونٹی کرنی ہوگی، ہمیں ایک ہونا پڑے گا، ورنہ ہم چون کے مربے سے بچوں کے لیے کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ ہمیں قربانی دینی ہوگی اپنی انا کی، اپنی انا ہی ہم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں کہ اس وہاں جہاں میں ہم رہ رہے ہیں اگر ہم اکٹھے نہیں ہوں گے تو ہم بچوں کے ساتھ غداری کریں گے، اور یہ ہمیں ہر کوئی منظور نہیں ہے۔ تمام بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی بقا کے لیے، اسپین کی بقا کے لیے، ملک پاکستان کی بقا کے لیے ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا۔ پاکستان کاتالونیا، اسپانیہ، تھینک یو سو مچ۔